واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 25 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ہرقل کا قافلہ کوئی چند ایک افراد کا قافلہ نہیں تھا جو قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ مصر اور شام کی بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا، محافظ دستہ بھی تھا اور رہا میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ معزز ناظرین، یہ قافلہ پہاڑیوں کے اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی جو اس لیے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ دیکھ نہ سکے۔ ہرقل لڑائی سے کترا رہا تھا۔ اس نے ایک حفاظتی تدبیر اور بھی اختیار کی تھی، وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب سے لوگوں کے بھیس میں چند آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراً پیچھے آ کر اطلاع دیں تاکہ راستہ بدل لیا جائے۔ راستے میں ایسا ایک خطرہ آ ہی گیا۔ مسلمانوں کے 3-4 سوار دستے مراج سے ایک اور مقام دلوک کی طرف جاتے نظر آئے۔ اس وقت ہرقل ایک مشہور مقام شمشاد کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا۔ اس کے جاسوس جو بہت آگے جا رہے تھے، ان میں سے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور ہرقل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شمشاد کی طرف آ رہے ہیں۔ ہرقل نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا اور اپنے قافلے کو قریبی پہاڑیوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار تیز تر کر دی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسک گیا اور پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہ جو سوار دستے دیکھے گئے تھے، ان کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ان دستوں کے ساتھ دلوک جا رہے تھے کیونکہ اس مقام سے اطلاع ملی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے مطابق خالد بن ولید نے فوراً وہاں پہنچ کر بغاوت کو اٹھنے سے پہلے کچل ڈالا۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرقل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئیں اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا۔ اس نے آہ لی اور کہا، آخری سلام اے سرزمین شام، اب کوئی رومی بے دھڑک تیری زمین پر قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ الوداع سرزمین شام۔ ہرقل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور غیر معروف سے ایک مقام بزنطیہ کا رخ کر لیا۔ المقریزی نے ہرقل کی اس وقت کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہرقل بزنطیہ میں اس طرح داخل ہوا جیسے اپنے جنازے کے ساتھ اپنی آخری رسوم ادا کرنے آیا۔ ناظرین، شمع بجھنے کو آتی ہے تو کچھ دیر ٹمٹماتی ہے اور پھر آخری بار اس کی لو بڑھتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ ہرقل کی شمعات ٹمٹما رہی تھی اور کوئی دم کو بجھنے کو تھی۔ اس شمع میں اس کا خون جل رہا تھا، اس کی رعونت جل رہی تھی اور اس کا وہ غرور اور تکبر جل رہا تھا جو اسے اپنی جنگی اور ذاتی طاقت پر ہوا تھا۔ ملک شام اس کی شہنشاہیت سے نکل گیا تھا لیکن کچھ سرحدی علاقوں پر اب بھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ ہرقل کی امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ کیا ہرقل نے عبرت حاصل کی تھی؟ تاریخ میں سوال کا جواب نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ ایک بار طاقت کا زعم، رعونت، غرور اور تکبر دماغ پر قبضہ کر لیں تو پھر انسان ذرا مشکل سے ہی عبرت حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں وہ وقت یاد دلاتی ہے جب مسلمانوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ملک شام پر لشکر کشی کی تھی۔ مجاہدین اسلام نے دمشق فتح کر لیا۔ ہرقل اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اور اس کے جرنیلوں وغیرہ نے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرقل نے دمشق کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے فوج بھیجی تھی لیکن اس فوجی مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے دمشق فتح کر دیا تھا۔ اب جب کہ ہرقل شکست خوردگی کے عالم میں بزنطیہ جا پہنچا تھا اور اس کی امیدوں کے چراغ ٹمٹما رہے تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے
کہ مسلمانوں نے شام میں پہلی فتح حاصل کی تھی کہ دمشق پر قبضہ کر لیا تھا، ہرقل نے خود انطاکیہ سے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عرب کے بدو اس کی اتنی بڑی جنگی قوت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ ہرقل کی بھیجی ہوئی کمک پہنچ گئی تو رومی لشکر کی تعداد کم و بیش 50,000 ہو گئی، میں گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ یہ فوج دمشق سے کچھ دور بیسان کے مقام پر جمع ہو گئی جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ہم یہاں ان لڑائیوں کی تفصیل پیش نہیں کریں گے، رومیوں کے غرور اور تکبر کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ دمشق جیسا بڑا شہر دے کر بھی رومی جرنیل مسلمانوں کو صحرائی قزاق اور لٹیرے سمجھ رہے تھے۔ اس رومی فوج کا کمانڈر سکار نام کا ایک تجربہ کار جرنیل تھا جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا اور پانی کی اتنی افراد کے کئی ایک چھوٹی بڑی ندیاں بہتی تھی۔ جرنیل سکار کے حکم سے ندیوں کے کنارے توڑ دیے گئے جس سے تمام علاقوں میں پانی پھیل گیا۔ اس نے یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور دشواری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ ناظرین، مجاہدین اسلام نے ہر طرف پھیلتا ہوا پانی دیکھا تو انہوں نے بڑی بلند آواز سے کہکے لگائے اور رومیوں کو کچھ طنزیہ کلمے بھی کہے۔ مجاہدین نے ذرا سی بھی گھبراہٹ یا پریشانی کا اظہار نہ کیا اور لڑائی کی تیاریاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے حوصلے اور عزم کی پختگی اور ان کی یہ بے نیازی دیکھ کر رومی فوج متاثر بھی ہوئی اور مرعوب بھی۔ رومی جرنیل سکار نے اس کے باوجود مسلمانوں کو کمزور اور کمتر سمجھا اور ایک ایلچی بھیجا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جس کے ذریعے صلح اور امن کی بات کی جا سکے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ایلچی بنا کر رومیوں کے پاس بھیجا۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی طبری اور بلازری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں کے کیمپ میں گئے تو انہیں سکار کے خیمے تک لے جایا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترے اور سکار کے ایک محافظ نے ان کا گھوڑا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ معاذ بزرگ صحابی تھے، ان کی عمر اور رتبے کو دیکھتے ہوئے رومی سپاہی ان کا احترام کر رہے تھے۔ معاذ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہیں رک گئے۔ یہ تھا تو خیمہ لیکن اندر سے یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا خاص کمرہ ہو۔ ایسی قیمتی سجاوٹ کی یہ میدان جنگ کا خیمہ لگتا ہی نہیں تھا۔ جس چیز نے معاذ کو حیران اور پریشان کیا وہ خیمے کے اندر بچھا ہوا قالین تھا، اس قدر قیمتی اور ایسا عمدہ اور نفیس کہ معاذ اس پر پاؤں رکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ رومی جرنیل سکار نے انہیں آگے آ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں سبھی لوگ اور سکار بھی فرش پر بچھے ہوئے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قالین پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی وہ ایک ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھی۔ سکار چونکہ اس خطے کی زبان نہیں بولتا تھا نہ سمجھتا تھا، آپ اس قالین پر بیٹھ سکتے ہیں۔ سکار نے کہا، اس پر صرف غلاموں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، میں مسلمان ہو کر اس قالین پر نہیں بیٹھوں گا۔ معاذ نے کہا، اس قالین سے مجھے غریب رعایا کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ قالین غریب مزدوروں اور کسانوں کا حق چھین کر تیار کیا گیا ہے۔ قالین خیمے جتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، زمین ننگی بھی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر یعنی خیمے کی فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے، سکار نے کہا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی پوری طرح نہ اٹھے۔ اپنے اس جرنیل کے دماغ میں میری یہ بات ڈال دو، معاذ نے ترجمان سے کہا۔ اسے کہو کہ تم قالین پر بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے یہاں عزت کا تصور کچھ اور ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو میں غلام ہی ہوں، لیکن اپنے اللہ کا۔ ناظرین، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن رومی جرنیل اور اس کے ان افسروں کو جو وہاں موجود تھے حیرت زدہ کر دیا۔ آپ کے اس لشکر میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ جرنیل سکار نے پوچھا۔ معاذ، اللہ ہی کافی ہے کہ میں کسی سے بدتر نہیں ہوں۔ سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ معاذ نے یہ بات ایسے دانشمندانہ اور پر اعتماد انداز سے کہی تھی کہ سب متاثر ہوئے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کوئی اثر قبول کیا ہے۔ ان کی نگاہیں ان سب پر گھوم گئی اور کسی نے کوئی اور بات نہ کی۔ ان سے کہو کوئی بات کرے، معاذ نے ترجمان سے کہا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 26، اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔